رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ دبیز پردوں والی کھڑکیوں کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ منظر رائے منوہر چند کی نئی رہائش گاہ کا تھا۔ اس رہائش گاہ میں پہلے محل جیسی شان و شوکت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے دوارے کی عالی شان ترین عمارتوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ شمعوں کی مدھم روشنی میں قالین پر منوہر چند اور اشوکا گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ فانوس بجھے ہوئے تھے اور فضا میں اگر بتیوں کی خوشبو تھی۔ قریب ہی ایک منقش طلائی حقہ پڑا تھا اور اس کی طویل ناڑ منوہر چند کے ہاتھ میں تھی۔ ایک حسین دوشیزہ برائے نام لباس پہنے اندر داخل ہوئی۔ اس کے گلے میں موتیوں کی بڑی بڑی مالائیں تھیں اور ہاتھ میں خوبصورت کڑے۔ منوہر چند نے اسے اشارہ کیا اور وہ بڑی لگاوٹ سے اشوکا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اشوکا یک لخت پیچھے ہٹا۔ اس کے انداز سے بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا۔ منوہر چند اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور وہ پلکیں جھپکا کر قیامت کی چال چلتی باہر چلی گئی۔ منوہر چند نے شراب کے 2 جام بھرے اور ایک اشوکا کی طرف بڑھا دیا۔ اشوکا نے پھر گریز ظاہر کیا۔ منوہر چند بولا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، بھئی کچھ نہ کچھ تو لینا ہوگا۔ بے حد اصرار کے ساتھ اس نے اشوکا کو شراب پلا دی۔ پھر کہنے لگا، اشوکا، میں جانتا ہوں تمہارا من زخموں سے چور ہے، تمہیں ساحر اعظم کی موت کا دکھ ہے، اور ساحر اعظم کی موت کا دکھ کسے نہیں؟ کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہوا۔ معمولی غلط فہمیوں نے ایسے سنگین جھگڑے کی صورت اختیار کر لی اور آخر ہمیں اپنے بدھی دان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ دیکھا جائے تو اس درگھٹنا کی اصل جڑ یہی اشبا اور اس کے ساتھی ہیں۔ نہ یہ لوگ اس ریاست میں آتے اور نہ ہی یہاں کا سکون برباد ہوتا۔ اب یہ لوگ رہی سہی کسر بھی پوری کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کھلے عام ہمارے آدرشوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھرم کے خلاف اکسانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس بدبخت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، اور جسے اپنی جادوگری پر زیادہ گھمنڈ ہے وہ اس پر اپنے حربے آزما کر دیکھ لے۔ اے ہے بھگوان، یہ کیسا اندھیر ہے! ہماری جھولی میں بیٹھ کر ہمارے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، ہمارے ساحروں اور بدھی مانوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور یہ سب اس نیل مان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ورنہ تم جانتے ہو، لازوال پرماتما کی ابرو کا اشارہ ان مورکھوں کو خاکستر کر سکتا ہے۔ اشوکا خاموشی سے منوہر چند کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شراب کی سرخی تیرنے لگی تھی اور اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے منوہر چند کی ساری باتوں سے نہیں تو اکثر سے تو اتفاق ضرور ہے۔ منوہر چند نے اپنے جام سے ایک طویل گھونٹ بھرا اور پھر بولا، خیر یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، تم بتاؤ کوئی عملی قدم اٹھایا ہے تم نے یا نہیں؟ ہاں جناب، اشوکا نے گہری سانس لی، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا ایک ساتھی اویس، جو بڑا پریم پجاری دکھائی دیتا ہے، لالا نامی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس لڑکی کو استعمال کیا جائے۔ وہ لڑکی صورت میں بڑی بھولی بھالی ہے اور وہ شخص اس پر فدا بھی ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ اس کے چکر میں آ جائے گا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مقدس نیل مان کے ہوتے ہوئے اشبا یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے بڑی ہوشیاری سے اور بدھی سے کرنا ہے، اور ایسے کاموں میں سندر ناری سے بڑھ کر ہتھیار اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دیوتاؤں کی کرپا ہے کہ ان خشک مزاج مسلمانوں میں کم از کم ایک ایسا شخص موجود ہے جو ہمارے جال میں آ سکتا ہے۔ میں نے لالا کو یہاں بلایا ہے، میرے خیال میں وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں آتی ہوگی۔ آج اس سے کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کسی بڑی دشواری کے بغیر نیل مان ہماری دسترس میں آ جائے گا۔ منوہر چند کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی۔ اس نے حقہ گڑگڑایا اور پھر پگڑی اتار کر گھٹنے پر رکھ لی۔ نیم گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اب وہ بڑی دل جمعی سے اشوکا کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ کھڑکیوں کے باہر بوندا باندی جاری تھی اور کافوری شمعیں بے صدا جل رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ایک خادم تعظیم پیش کر کے اندر آ گیا۔ یہ ایک کالا بھجنگ لیکن نہایت طاقتور شخص تھا۔ اس کا چہرہ اتنا بھدا اور بدصورت تھا کہ دیکھ کر کراہت آتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے چہرے کا زیادہ تر حصہ ایک نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، مالک، محل سے مہمان آ گئے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ عورت نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا ہے۔ منوہر چند نے کہا، وہ لالا ہے، محل میں کنیز تھی، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، چہرہ کھلوا کر دیکھ لو اور اندر لے آؤ۔ بدصورت شخص اطاعت مند سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص ایک نہایت حسین لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چادر میں لڑکی کا چہرہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔
اس نے کھنکتی ہوئی آواز میں تعظیم پیش کی اور مؤدب کھڑی ہو گئی۔ منوہر چند نے ان دونوں کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ اشوکا نے مرد سے پوچھا کہ اسے لڑکی کو لانے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ لڑکی کچھ گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ اس کی صورت سے معصومیت ٹپکتی پڑتی تھی، مگر آنکھوں کی حرکات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اتنی معصوم بھی نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ منوہر چند نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ان برہم چاریوں میں سے کوئی ایک تو تم پریوں کی تیز نظر کا شکار ہوا۔ ہم تم سے ایک ضروری کام لینا چاہتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم اویس نامی اس شخص کو اپنے حسن کے شیشے میں اتارو اور اس حال تک لے آؤ کہ وہ تمہاری کسی فرمائش کو رد نہ کر سکے۔ دیوتاؤں نے تمہارے چہرے کو معصومیت دی ہے اور اس معصومیت کی طاقت سے تم وہ کام کر سکتی ہو جو ہماری ساری فوج مل کر بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق اویس ایک ایسا شخص ہے جو اشبا بن ثقیل کا گہرا دوست بھی ہے اور اس سے بے تکلف بھی خاص لگاؤ کی وجہ سے اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا۔ تم آہستہ آہستہ اویس کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ تمہارے دل میں نیلمان کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ہے، پھر کسی روز تمہیں اس سے ضد کرنا ہوگی کہ وہ تمہیں نیلمان کی جھلک دکھائے۔ اگر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے اویس نیلمان لے آئے تو سمجھو تم نے ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا جو اس ریاست کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ لالا کی آنکھوں میں بلی کی سی چمک پیدا ہوئی۔ یہ چمک اس کے معصوم چہرے سے ہرگز لگا نہیں کھاتی تھی۔ وہ ہوشیاری اور بے باکی سے بولی، مالک، لگتا ہے کہ دیوتا ہم پر مہربان ہے اور ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ وہ شخص بالکل سیدھا سادہ ہے، میری ہر بات مان رہا ہے اور مجھے آپ سے اتفاق ہے اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے وہ مجھے دکھانے کے لیے سردار سے نیلمان مانگ کر لا سکتا ہے۔ منوہر چند نے کہا، ویسے بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ نیلمان کی صحیح قدر اور قیمت سے آگاہ نہیں، اور یہ بات سراسر ہمارے حق میں جاتی ہے۔ اشوکا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن منوہر چند کے تاثرات دیکھ کر کچھ خاموش ہو گیا۔ منوہر چند کی نگاہیں کھڑکی پر تھیں، شاید اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ منوہر چند نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ پھر اس نے آہستگی سے کھٹکا ہٹایا اور بے انتہا پھرتی سے پٹ کھول کر کسی عورت کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ عورت کی سسکاری کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ باگر سنگھ، منوہر چند نے اپنے کالے بھجنگ ذاتی محافظ کو پکارا۔ اس نے دھماکے سے دروازہ کھولا اور لپکتا ہوا اندر آیا۔ پکڑو اس بد ذات کو، دیکھو یہ کون ہے، منوہر چند نے پھنکار کر کہا۔ عورت کے بال بدستور اس کی مٹھی میں تھے، وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ باگر سنگھ نے کھڑکی میں جھک کر عورت کو تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں کمرے کے اندر لا پھینکا۔ ایک سریلی چیخ فضا میں گونج کر رہ گئی۔ یہ ایک لڑکی تھی جس کا سیاہ چست لباس کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ اس نے رخ پھیرا تو اس کے حسن کی چکا چوند سے جیسے شمعوں کی روشنی مان پڑ گئی۔ لاجونتی تو؟ منوہر چند نے حیرت سے کہا۔ باقی افراد کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی چمک تھی۔ لڑکی اب گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی۔ لالا کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آئیں اور وہ اعتماد سے بولی، آقا، میں سمجھ گئی ہوں، یہ محل سے میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہے۔ بہت بد ذات ہے یہ، سائے کی طرح میرے پیچھے لگی رہتی ہے۔ میں اس کی بہت عزت کیا کرتی تھی، لیکن اس کے لچھن عزت کروانے والے نہیں۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ لالا ہچکچا کر خاموش ہوئی تو منوہر چند نے اسے دلاسا دیا اور پوری بات بتانے کو کہا۔ لالا نے چہرہ گلابی کر کے کہا، یہ عشق کرنے لگی ہے نئے سردار سے، ہر وقت اس کے لیے آہیں بھرتی ہے۔ بھگوان جانے اسے ہوا کیا ہے، کہتی ہے کہ اس جیسا نیک اور رحم دل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بات اتنی سی ہے کہ جب نیا سردار محل میں پہلی شب گزارنے کے لیے خوابگاہ میں آیا تو یہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی سیوا کے لیے موجود تھی۔ اس نے کہا، مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، اور سب لڑکیوں کو باہر نکال دیا۔ بس اس کی یہی ادا اس مورخ کو بھا گئی۔ اب خیالوں میں گم رہتی ہے اور سوتے میں سردار سردار پکارتی ہے۔ اسے میری طرف سے بھی نہ جانے کیا کیا شک تھے۔ ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ محل میں نئے سردار کے خلاف کوئی سازش پروان نہ چڑھ جائے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس نے مجھے محل سے نکلتے دیکھ لیا تھا، وہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئی اور اب کھڑکی میں کھڑی حق کے نمک ادا کر رہی تھی۔ منوہر چند نے زہر خن سے لالا کی پوری بات سنی۔ اشوکا نے کہا، غالباً یہ سب کچھ سن چکی ہے، اب اس کا زندہ رہنا خطرناک ہے۔ منوہر چند نے لاجونتی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟
تم ایک ایسی ناری ہو جو دشمن سردار سے پریم کرتی ہے، اور دشمنوں سے پریم کرنے والی ناریاں ملکوں اور لشکروں کو لے ڈوبتی ہیں۔ لالا نے کہا، حضور، چھوٹا منہ اور بڑی بات، میرا خیال ہے کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے ہم سب کی ناک کاٹ دی ہے، اسے زندہ رہنے کا اب کوئی ادھیکار نہیں۔ منوہر چند نے ایک بار پھر گرج کر لاجونتی سے پوچھا، بتاؤ کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ لاجونتی نے گھٹنوں سے اپنا اشکبار چہرہ اٹھایا، ایک نگاہ غلط لالا پر ڈال کر بولی، مہاراج، آپ مالک ہیں، میرا جیون آپ کے ایک اشارے پر ختم ہو سکتا ہے، اور مجھے اپنے دوش سے انکار بھی نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی، مجھ نصیب جلی کو سزا دے کر کہیں آپ اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر لیں۔ مقدس نیلمان اس وقت اشبا کے پاس ہے، اور اس کا سایہ ان تمام لوگوں پر ہے جو سردار کے ساتھی ہیں یا سردار سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ منوہر چند نے قہرناک نظروں سے لاجونتی کو گھورا، مورکھ لڑکی، میں تیرا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ تو ہمیں یاد کرا رہی ہے کہ تو اشبا کی ساتھی ہے، اور تجھ سے ہونے والی زیادتی دیوتاؤں کو ناراض کر دے گی۔ میں تیری بات کو درست نہیں سمجھتا، پھر بھی میرے پاس بہت سے راستے ہیں۔ مقدس نیلمان اب زیادہ دیر ان پلیدوں کے پاس رہنے والا نہیں، میں تجھے قید رکھوں گا تاکہ وقت آنے پر تجھے قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ منوہر چند نے باگڑ سنگھ کو آواز دی، وہ دندناتا ہوا اندر آیا۔ منوہر چند نے کہا، لے جاؤ اس بدبخت کو اور بندی خانے میں ڈال دو، اس کا حساب کتاب ہم بعد میں کریں گے۔ ریاست کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، جو تحریک قریباً 20 برس پہلے اشبا کے والد نے شروع کی تھی، جو بعد میں پرماتما کے جبر کے سامنے دم توڑ گئی تھی، ایک بار پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی تھی۔ راسیت کے مظلوم اور کچلے ہوئے عوام میں جذبوں کی تازہ لہر دوڑنے لگی تھی، ذات پات کے بندھن ٹوٹ گئے تھے، لب آزاد ہو رہے تھے اور زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں۔ اشبا اور اس کے ساتھی کھل کر سامنے آ گئے تھے، انہوں نے اب کوئی بات چھپا نہیں رکھی تھی، وہ کھلے عام اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اردن لال، مانک، سردار ہاشم اور دوسرے مقامی ساتھی اشبا کا پیغام ریاست کے دور دراز حصوں تک پہنچا رہے تھے۔ مختلف بستیوں میں لوگ در پردہ اور ظاہراً مسلمان ہو رہے تھے، کہیں کہیں جنگ کی تیاریاں بھی ہونے لگی تھیں۔ اشبا نے دن رات کام کر کے اپنے مرحوم والد کی ادھوری کتاب اپنے ہاتھ سے مکمل کی تھی، اور اب اس کتاب کی سینکڑوں نقلیں تیار ہو کر دوارے کے طول و عرض میں پھیل چکی تھیں۔ اشبا کی یہ سرگرمیاں پرماتما سے ڈھکی چھپی نہیں تھیں، وہ اپنی جگہ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اشاروں کنایوں میں اور علل اعلان وہ اشبا کو بار بار تنبیہ کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنی حدود میں رہے، لیکن جو لوگ سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے انہیں حادثوں سے کون ڈرا سکتا ہے؟ جنہوں نے کشتیاں جلا کر ساحلوں پر قدم رکھا تھا انہیں آگے بڑھنے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ سچائی کی پیش قدمی تھی، یہ نور کی یلغار تھی۔ اس یلغار کے سامنے کس کو ٹھہرنا تھا؟ اس لشکر کی مزاحمت کس کے کرنا تھی؟ اس روز کچھ وفود سے ملاقات کر کے اشبا محل میں پہنچا تو شام ہو چکی تھی، فانوس روشن ہو رہے تھے اور شمعدانوں کو آگ دکھائی جا رہی تھی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اشبا نے بالا خانے میں جا کر ساگار کی خیر خیریت دریافت کی۔ وہ خود کو بتدریج بدل رہا تھا، مسلسل غراہٹوں میں کمی آ گئی تھی اور اب وہ زنجیروں سے زور آزمائی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے سر اور مونچھوں کے خودرو بال تراشے جا چکے تھے، اس کے زخموں کی حالت بھی پہلے سے بہت بہتر تھی۔ ساگار سے مل کر اشبا زنان خانے کی طرف چل دیا۔ حلابہ اور چندا سے ملاقات کیے 3-4 دن گزر چکے تھے اور وہ ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، تاہم زنان خانے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اس وقت نشست گاہ میں ہیں۔ وہاں قرب و جوار کی بہت سی عورتیں آئی ہوئی ہیں، ان عورتوں کی خواہش تھی کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ خواتین خاص طور پر حلابہ کو سننا چاہتی تھیں۔ حلابہ نے پچھلے دنوں مقامی خواتین میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ یہ سب باتیں اشبا کو سرسوتی سے معلوم ہوئی تھیں۔ وہ ایک سفید ساڑی میں ملبوس اشبا کو دیوان خانے میں بیٹھی ملی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی سفید لباس میں رہتی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اشبا کو ہر بار آشا یاد آ جاتی تھی، آشا جو اب آسیہ کے نام سے اس کی بیوی تھی اور کہیں دور سیستان میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ آسیہ کو بھی اس نے پہلے پہل ایسے ہی سفید لباس میں دیکھا تھا۔ یہ لباس یہاں بیواؤں کی نشانی سمجھا جاتا تھا اور اسے پہننے والی عورت کے چہرے پر عجیب ماتمی کیفیت چھائی رہتی تھی۔ آسیہ تو خیر بیوہ تھی، لیکن سرسوتی تو کبھی ازدواجی رشتے میں بندھی ہی نہیں تھی، پھر بھی اس نے خود کو عمر قید کی سزا دے رکھی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے ایک ایسے شخص کی خاطر کیا تھا
جو اشبا کے لیے بھی بے حد محترم اور عزیز ترین تھا، یعنی اس کا والد۔ اشبا سوچنے لگا کاش وہ اس عورت کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی بے لوث وفاؤں کا صلہ تو شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا، مگر کسی طرح اس کی اشک شوئی تو کی جا سکتی تھی۔ کسی نہ لوٹنے والے کی خاطر اپنی خوبصورت جوانی کو خیر بات کہنے والی اور بڑھاپے کو سینے سے لگانے والی یہ دہقان عورت کبھی کبھی اشبا کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر سرسوتی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سرسوتی نے اس کے سر کو چھو کر دعا دی اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اشبا نے کہا، مادر محترم، کل دوارے کی شمالی حدود پر آبوک جا کے عین سامنے ہم ایک عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں۔ اس جلسے میں ریاست کے مختلف حصے سے لوگ جوک در جوک شریک ہوں گے۔ یہ اجتماع تاریک جنگل کے حکمرانوں کو بتا دے گا کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اس اجتماع کے خوف سے پرماتما کے حواریوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہ اسے کھلی بغاوت قرار دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اجتماع ہو گیا تو ریاست کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ مسلمانوں کا خوف ان کے ذہنوں پر آسیب کی طرح سوار ہو رہا ہے اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ سرسوتی نے ایک بار پھر اشبا کے بال چومے اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دے کر رخصت کیا۔ زنان خانے سے اشبا واپس مردانے میں آیا۔ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گیا۔ اسے اویس کی گنگناہٹ سنائی دی۔ غالباً وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اشبا کو کچھ یاد آیا اور وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف مڑ گیا۔ کل اس نے اویس کو ہدایت کی تھی کہ وہ آبوک جا پر ہونے والے عظیم الشان جلسے کے لیے ایک زبردست انقلابی نظم لکھے، اور اویس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور لکھے گا۔ اشبا کمرے میں پہنچا تو اویس مسحری پر نیم دراز ہاتھ میں کاغذ تھامے گنگنا رہا تھا۔ اشبا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اشبا نے بے تکلفی سے کہا، ہاں بھائی، نظم ہو گئی؟ اویس نے مسکرا کر کہا، تمہاری والی تو نہیں ہوئی، لیکن ایک دوسری ہو گئی ہے، سنو گے تو پھڑک اٹھو گے۔ اشبا نے برا سا منہ بنایا، لیکن میں نے تو تم سے کہا تھا۔ اویس نے کہا، وہ بھی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ آگ لگ جائے گی سینوں میں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ وہی لکھوں گا، پہلے یہ سن لو جو اب ہوئی ہے۔ اویس کے آخری فکرے میں التجا تھی۔ اشبا نے گہری سانس لی اور پھر نشست پر ڈھیر ہو گیا۔ چہرے سے ظاہر تھا کہ اویس کی رومانی شاعری سننے کو قید بامشقت کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اویس نے تمتمائے چہرے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اے بحرے ہند کی ہواؤ، آج سورج کس جانب سے نکلا تھا بتاؤ۔ اس جانے زندگی نے مجھ سے کہا ہے، جب شب کا سیاہ ریشم زمین پر اڑ جائے گا، میں تیرے پاس آؤں گی، تجھ سے ایک فرمائش کروں گی۔ میں دیوانہ، ہوش و حواس سے بیگانہ، اس گھڑی سوچ رہا ہوں، یہ کھوج رہا ہوں، اس گلے ناز کی رضا کیا ہوگی، جو اس کے ہونٹوں سے نکلے گی فرمائش کیا ہوگی۔ مجھے فلک سے کہکشاں لانی ہوگی، یا اپنی جان گنوانی ہوگی، یا اس عرض کو اپنی آہوں سے خاک سیاہ کر کے دکھانا ہوگا، یا حشر سے پہلے حشر اٹھانا ہوگا۔ میں اس گھڑی سوچ رہا ہوں۔ نظم ختم ہوئی تو اویس تعریف طلب نظروں سے اشبا کو دیکھنے لگا۔ اشبا نے کہا، میں تمہارے مطلب کی شاعری بہت سن چکا ہوں، کل میرے مطلب کی شاعری کر کے سناؤ تو تعریف بھی کروں گا اور مشکور بھی رہوں گا۔ خدا حافظ اور شبہ خیر۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بات تو سنو، اویس نے اسے پیچھے سے ہانک لگائی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اویس کھسیانہ سا ہو کر پھر نیم دراز ہو گیا اور نظم گنگنانے لگا۔ قریباً یہی وقت تھا جب محل سے 2 فرسہ دور منوہر چند کی رہائش گاہ میں ایک عجیب و غریب مکالمہ ہو رہا تھا۔ یہ مکالمہ ایک قیدی عورت اور ایک پہرے دار کے ساتھ تھا۔ عورت لاجونتی تھی اور پہرے دار خوفناک صورت باگڑ سنگھ۔ ان دونوں کے درمیان لوہے کی سلاخیں حائل تھیں۔ باگڑ سنگھ اپنی بھاری بھدی آواز میں کہہ رہا تھا، لاجو، تو مان نہ مان، لیکن آج فیصلے کی رات ہے۔ آج وہ بے وقوف شاعر لالا کے جال میں پھنس کر نئے سردار کو زبردست نقصان پہنچائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لالا یہاں پہنچی تھی۔ اس نے سردار منوہر چند اور اشوکا سے باتیں کرتے ہوئے بتایا ہے کہ لوہا گرم ہے اور اب آخری ضرب کی ضرورت ہے۔ آج رات وہ اپنے اس بے وقوف عاشق سے نیلمان دیکھنے کی فرمائش کرے گی، اور اسے 100% یقین ہے کہ وہ یہ فرمائش ٹال نہیں سکے گا۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگا ہے۔ اس کی جان لالا کی آنکھوں کے اشاروں میں اٹکی رہتی ہے۔ لاجونتی روحانسی ہو رہی تھی۔ اس کا حسین چہرہ زرد تھا۔ وہ بولی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ باگڑ سنگھ نقاب کی اوٹ سے بولا، میں کچھ نہیں چاہتا لاجو، میں کچھ چاہ ہی نہیں سکتا۔ میں تو برسوں سے تمہارا پرستار ہوں، میں تو وہ کروں گا جو تم چاہو گی۔ لاجونتی کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ وہ باگڑ سنگھ کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ ایک آزردہ سانس لے کر اس نے کہا،
باگڑ مجھے یہاں سے آزاد کر دو، میں رات بھیگنے سے پہلے پہلے محل پہنچ کر کسی طرح نئے سردار کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، بھگوان کے لیے باگڑ میری مدد کرو۔ باگڑ نے عجیب نظروں سے لاجونتی کو دیکھا، پھر کچھ دور بندھے ہوئے خوفناک کتوں کے غول کو دیکھنے لگا، کھوئی ہوئی آواز میں بولا، لاجو تو سب کچھ جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں، تجھے آزاد کرنے کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، غداری کی سزا میں مالک مجھے اس سامنے والے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دے گا اور مجھ پر یہ خونی جانور چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو بھی جانتی ہے کہ اس سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا یہ کہ کل سورج مشرقی ٹیلوں سے برآمد ہوگا۔ لاجونتی نے کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ اپنی زندگی کی قیمت؟ باگڑ سنگھ نے عجیب سی آواز میں کہا، اور میرے خیال میں یہ سودا تیرے لیے مہنگا ہے اور نہ میرے لیے۔ تو یہاں سے آزاد ہو کر اپنے محبوب کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک سنگین خطرے سے بچا لے گی، اور میں مرنے سے پہلے تیرے حسن سے اپنے صحرا جسم کو سیراب کر لوں گا۔ لاجونتی نے خاردار جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہرنی کی طرح بے قراری سے دائیں بائیں دیکھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کے اندر سے کوئی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی، لاجونتی تیری جیسی ہزاروں کنواریاں اس فرش پر اپنی جانیں نچھاور کر سکتی ہیں، ہزاروں تنو مند اس کے لیے اپنے سر کٹوا سکتے ہیں، وہ ایک عظیم قوم کا فرد ہے، تو اس کی خاطر اپنا آپ قربان کر کے امر ہو جائے گی، تیری دوشیزگی اور زندگی چلی جائے گی، لیکن تیرا نام اس روشن انقلاب کی تاریخ میں سنہری حروف میں چمکتا رہے گا۔ لاجونتی کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، پھر یکدم جیسے اس کے دل کو قرار سا آ گیا، اس نے جلدی سے گھوم کر ایک خاص انداز سے دیکھ کر نگاہیں جھکا لیں، باگڑ سنگھ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، اس نے جلدی سے گھوم کر ایک آہنی دروازہ بند کیا، پھر جیب سے چابیاں نکال کر بندی خانے کا آہنی قفل کھولنے لگا، چند ہی لمحوں میں وہ اندر تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی چھا رہی تھی، لاجونتی سے ایک بالشت کے فاصلے پر کھڑا وہ اسے بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے لاجونتی کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر اس کا چہرہ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا نقاب نوچ پھینک دیا، ان دونوں کے چہرے خوش شکلی اور بھیانک پن کا عجیب تضاد پیش کر رہے تھے۔ لاجونتی نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو بدصورت کی باہوں میں گرا دیا۔ بندی خانے کے باہر کالے کتے بھونک بھونک کر خاموشی کا دامن پارا پارا کر رہے تھے، وہ منوہر چند کی رہائش گاہ سے نکلی تو رات کا دوسرا پہر آدھا گزر چکا تھا، اس کے بال منتشر تھے اور چہرہ تمتما رہا تھا، اس نے استبل سے ایک برق رفتار گھوڑا حاصل کیا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر طوفانی رفتار سے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جو ہی وہ ایک چوراہے سے گزری، دو سرخ پوش گھڑ سوار اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس کی بس ایک ہی خواہش تھی، وہ کسی طرح محل کے بڑے دروازے تک پہنچ جائے۔ آخر اسے محل کا بڑا دروازہ نظر آنے لگا، کئی بڑی بڑی مشعلیں اس کے سامنے کے حصے کو روشن کر رہی تھیں۔ اچانک اسے اندازہ ہوا کہ محل کے اندر اور باہر عجیب طرح کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ محل کے باہر نظر آنے والی بھاگ دوڑ نے اس کے ذہن میں یک لخت خطرے کی سینکڑوں گھنٹیاں بجا ڈالیں، ایک ہی لمحے میں اس کے دماغ میں ان گنت سوالات گونجے، تو کیا سازشی کامیاب ہو گئے؟ سردار اشبا کو نیلمان سے محروم کر دیا گیا، اس کی تمام بھاگ دوڑ بیکار گئی، وہ اپنی آبرو کھو کر بھی، باگڑ سنگھ کی زندگی لے کر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہی، اس کی قربانی بے فائدہ رہی۔ وہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ دور سے اسے چند گھڑ سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اس کے دل نے پکار کر کہا کہ یہی لوگ اس افراتفری کے ذمہ دار ہیں، ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ محل سے فرار ہونے کی کوشش میں ہیں۔ چاند کے چہرے پر کسی سیاہ ابر کا نقاب پڑ چکا تھا اور نشیب و فراز گہری تاریکی میں کھو گئے تھے۔ لاجونتی ان گھڑ سواروں کی صورتیں تو نہیں دیکھ سکی، مگر ان کے لباس چغلی کھا رہے تھے کہ وہ مسلمان نہیں، اور غالباً انہیں منوہر چند کی رہائش گاہ سے بھیجا گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر ان گھڑ سواروں کے سامنے آ گئی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ہتھیار کے نام پر ایک چھری تک نہیں تھی، مگر اس کے پاس اندرونی جذبوں کی بے پناہ قوت تھی۔ یہ منہ زور سرکش اور پرجوش جذبے اس کی رہنمائی کر رہے تھے، یہی جذبے تھے جنہوں نے اسے توانائی بخشی تھی، اتنی توانائی بخشی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے خوفناک فیصلہ کر لیا، اپنا آپ قربان کر کے اس نے منوہر چند کی قید سے رہائی حاصل کر لی تھی، اور اب اشبا کے دشمنوں کے راستے کی دیوار بن گئی تھی۔ گھڑ سواروں کے راستے میں آنے سے اس کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ انہیں روکنے میں کامیاب رہے۔ اس کا گھوڑا اگلے گھڑ سوار کے گھوڑے سے ٹکرایا، تصادم شدید تھا، دونوں گھوڑے لڑکھڑائے اور ہن ہناتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔
ان کے گرنے سے ایک اور گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور دونوں گھوڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سوار سمیت ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ لاجونتی نے زمین سے اٹھتے ہی نیچے گرے ہوئے سوار کو دبوچنا چاہا، مگر اس نے لیٹے لیٹے ایک زوردار ٹانگ لاجونتی کے پیٹ پر ماری۔ وہ تیورا کر پانی کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں جا گری۔ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ اپنی طرف سے اس کا کام تمام کرنے کے بعد گھڑ سواروں نے دوبارہ گھوڑے سنبھالے اور آنن فانن اپنے ساتھیوں کے پیچھے لپک گئے۔ لاجونتی پانی کے گڑھے سے نکلی اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھی۔